سلوار دولہا جو ایک شب کا تھا شے پر فدا ہوا، یعنی حسن کلال شہید جفا ہوا، دنیا سیاہ ہو گئی آنکھوں میں شاہ کی، دنیا سیاہ ہو گئی آنکھوں میں شاہ کی، جب پائے مال رنگ میں دل مشتبہ ہوا، جب پائے مال رنگ میں دل مشتبہ ہوا، خیمے میں لاش لائے بھتیجے کی جب حسین، اس وقت اہل بیت میں محشر برپا ہوا، اس وقت اہل بیت میں محشر برپا ہوا، لے کر بلائیں میت قاسم پر گر پڑی، لے کر بلائیں میت قاسم پر گر پڑی، ماں نے جو دیکھا خون میں صحرا بھرا ہوا، ماں نے جو دیکھا خون میں صحرا بھرا ہوا، لاشیں پسر پر خیمے میں مادر کے بین تھے، لاشیں پسر پر خیمے میں مادر کے بین تھے، افسوس میری گود کا پالا جدا ہوا، افسوس میری گود کا پالا جدا ہوا، آیا نہ ظالموں کو یتیمی کا بھی خیال، آیا نہ ظالموں کو یتیمی کا بھی خیال، زخموں سے چور چور
میرا مہلکا ہوا زخموں سے چور چور، میرا مہلکا ہوا بے جرم بے خطا میرے بچے کی جان لی، بے جرم بے خطا میرے بچے کی جان لی، ان ظالموں کو خود بھی نہ خوف خدا ہوا، ان ظالموں کو کچھ بھی نہ خوف خدا ہوا۔ کہتی تھی ماں کے بیویوں قاسم کو دیکھ لو، کہتی تھی ماں کے بیویوں قاسم کو دیکھ لو، آیا ہے قتل گاہ سے دولہا بنا ہوا، آیا ہے قتل گاہ سے دولہا بنا ہوا، دولہا جو ایک شک کا تھا شے پر فدا ہوا۔ نعرہ سرکار نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ آئیے جی جناب آئیے۔ ایک سلوات بھیجیے حضرات۔ آج وقت بہت ہو گیا ہے، 3-4 شعر سلام کے۔ پیدا جو ہوا کعبے میں اس کا مقدر دیکھیے، پیدا جو ہوا کعبے میں اس کا مقدر دیکھیے، اور کرے اجر کو جو دو اس کے تیور دیکھیے، پیدا جو ہوا کعبے میں اس کا مقدر دیکھیے، دیکھنا ہے آپ کو گر قوت دست خدا، دیکھنا ہے آپ کو گر قوت دست خدا، کیوں کسی سے پوچھیے جبریل کے پر دیکھی، کیوں کسی پوچھیے جبریل کے پر دیکھیے، پیدا جو ہوا کعبے میں گھیرے ہیں چاروں طرف سے خانہ احمد لئی، گھیرے ہیں چاروں طرف سے خانہ احمد، سوتے ہیں کس شان سے بستر پہائے دے، سوتے ہیں کس شان سے بستر پہائے دے، پیدا جو ہوا کعبے میں۔ درود بھیجیں حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
ارے آیا نا ہمیں راس یہ مہندی کا رچانا، صحرا یہ شہانہ، ہائے تم مر گئے میں لوٹ گئی، برباد ہوا گھر میں لوٹ گئی، صاحب رات کی بیاہی یہ بیاں کرتی تھی رو کر، میں لوٹ گئی صاحب شور ہوا خیموں میں در آئے، ستمگر جب مر گئے سرور، ہائے خیمے جلے اسباب لٹا چھن گئی چادر، میں لوٹ گئی صاحب کنگنے کی جنگھا، ہاتھوں میں اب دوری رسن ہے، یہ رنجو مہر ہے، ہائے افشاں کی جنگھا خاک پڑی ہے میرے سر پر، میں لوٹ گئی صاحب دروں سے ہوئی چوتھی رسل سے ہوئے چالے، دل پر پڑے بھالے، ہائے جب منہ کی دکھائی میں پھر آئی گئی در در، میں لوٹ گئی صاحب آنکھوں پا رہی ساستی، کہتی تھی وہ دکھیا، ہائے کہتی تھی یہ کبرا، ہائے ایسی ہوئی شادی ہوا برباد بھرا گھر، میں لوٹ گئی صاحب اقرار۔ اور ایک سلوات بھیجیے بر محمد۔ واپس چلے گئے
پڑھنے لگے قصیدہ مجالس کا سلسلہ جاری 9 محرم تک، اور میرے غریب خانے پر 11 محرم کو صبح 9:30 بجے اور 24 محرم کو شب میں 9:30 بجے یہ مجالس منعقد ہوں گی نا۔ ان تمام مجلسوں میں آپ سے شرکت کی التماس ہے۔ ہمارے یہاں دونوں مجلسوں کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں، رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتوا البیوت من ابوابہا صلوات حضرات مسلسل اس امام باڑے میں وسیلے کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری۔ سورہ بقرہ کے یہ الفاظ عنوان بیان ہے کہ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ عزیزوں، انکار وسیلہ کرنے والے جو دلائل پیش کرتے ہیں اپنے نظریے کے سلسلے میں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ذریعے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اس کی عبادتوں میں مصروف رہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں، حج کے لیے جائیں، طواف کریں، سعی کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے لیے کسی کو ذریعہ یا وسیلہ قرار دیں۔ ہم عبادت کریں گے، اللہ اسے قبولیت کی سند عطا فرمائے۔ دیکھیے عزیزوں، میں اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید بھی عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ تمہید یہ ہے کہ اکثر ہماری مجلسوں میں بھی اور ہمارے اجتماعات میں بھی اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ محبت افضل ہے یا عبادت افضل ہے، عبادت پہلے ہے یا محبت پہلے ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ عبادت نہیں ہے اور جو عبادت ہے وہ محبت نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محبت ہی کا نام عبادت ہے اور عبادت ہی کا نام محبت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ محبت کی تعریف کیا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب آپ ادب کی دنیا میں یعنی لٹریچر کی دنیا میں سیر کریں گے تو آپ کو محبت کے بہت سے معنی دکھائی دیں گے جو افسانہ نگاروں کی تحریروں میں ملیں گے، شعراء کے کلام میں ملیں گے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ فلاں محبت میں مرا جا رہا ہے، وہ محبت میں جلے جا رہے ہیں، وہ محبت میں تپے جا رہے ہیں، وہ محبت میں بھنے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو لوگوں سے سننے کو ملیں گی کہ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت وہ ہے کہ جو جلانے والی ہے، محبت وہ ہے جو تپانے والی ہے، محبت وہ ہے جو مارنے والی ہے، محبت وہ ہے جو برباد کر دینے والی ہے، محبت وہ ہے جو اچھے خاصے آدمی کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے مجبور کر دینے والی ہے۔ تو محبت کے لیے اس طرح کے تصورات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے عزیزوں کہ یہ ساری غلط فہمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگ محبت کے معنی اکثر ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو محبت کے میدان میں ناکام رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو محبت کے معاملے میں ناکام ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں کہ محبت جلانے والی ہے اور محبت تپانے والی ہے۔ خطیب اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ پڑھیے اور دیکھیے تو محبت چنگاری ہے اور محبت آگ ہے اور محبت شعلہ ہے اور محبت تپش ہے اور محبت دھوپ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ محبت جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بس مئی جون ہے، سوائے گرمی کے کچھ اور محبت کا تصور نہیں ہے۔ ہماری جان قربان سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق، دیکھیے جس سے بھی پوچھا تو اس نے محبت کے لیے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے، لیکن ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد۔ جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آل محمد کی محبت ہے، یہ جلانے والی نہیں ہے، یہ آگ سے بچانے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، تو کیا کرنا؟ جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی، دیکھیں اب جو سمجھے گا وہ بولے گا، قول امام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد۔ اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس لیے کہ یہ جو تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو اس میں تمہاری ماں کا بڑا حصہ ہے، کیونکہ اگر ماں تم کو طہارت کے ساتھ دنیا میں نہ لاتی، امانت داری نہ کرتی، کیا سن رہے ہیں آپ، تو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک الگ کی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن حقیقت میں تعریف محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عزیزو، ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے صرف
نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ، جیسا کہ لوگوں کا تصور ہے علماء کے لیے، میں نے کہا بھئی یہ عالم دین ہیں تو ان سے نماز کے مسائل پوچھئے، روزے کے احکام پوچھئے، حج کے ارکان پوچھئے، زکوٰۃ کا نصاب پوچھئے، اس کے آگے یہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ایسا نہیں عزیزو، ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے تمام علوم پر قلم اٹھائے ہیں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سلسلے میں ان کی تحریریں موجود نہ ہوں۔ ہم کو پڑھنے کی توفیق نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر علماء نے قلم نہ اٹھائے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء وہی ہوتے ہیں اور وہی ہوتے تھے اور وہی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جو اپنے تعلقات کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے انفلوئنس کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اپنی تالیفات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی تحقیقات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی تصنیفات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج تک شیخ صدوق کا نام ہے اور شیخ مفید کا نام ہے اور شیخ کلینی کا نام ہے، یہ اسی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو آرام و آسائش کی چیزیں تو نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اکثر نے تو قید خانوں میں زندگی گزاری، مفلسی میں زندگی گزاری، لیکن آج انہی کی کتابیں ہیں کہ جن سے ہم جیسے نہیں بلکہ وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل بولو، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں گزرے ہیں، تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں محبت کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے علماء نے محبت کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ محبت کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ کسی کے، دیکھیں اب سمجھداروں سے گفتگو کر رہا ہوں، ساری محبتیں اسی تعریف پہ جمع ہو جائیں گی، اسی ڈیفینیشن میں جمع ہو جائیں گی، اسی پریبھاشا میں جمع ہو جائیں گی کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے، کہ کسی کے قرب کی چاہت کا دل میں پیدا ہونا محبت کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب ہو جائے یا آپ اس کے قریب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ساری محبتیں اس میں جمع ہو گئیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مال اس کے قریب ہو جائے تو اسے مال سے محبت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ عہدہ اس کے قریب ہو جائے تو اسے عہدے سے محبت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ منصب کے قریب ہو جائے تو اسے منصب سے محبت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اسے مل جائے تو اسے دنیا سے محبت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ دین کے قریب ہو جائے تو اسے دین سے محبت ہے۔ سمجھ رہا؟ کسی شخصیت کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہم سے قریب ہو جائے یا ہم اس کے قریب ہو جائیں تو اسے اس شخصیت سے محبت ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں۔ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے جن سے محبت کی ہو ان سے محبت کی جائے، کیا سنایا، اور اللہ کے رسول نے جن سے نفرت کی ہو ان سے نفرت کی جائے۔ اب محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے قریب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس سے محبت ہے، اور اگر ہم کسی کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس سے نفرت ہے۔ تو اب بھائی پیغمبر کی زندگی میں دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں پیغمبر قریب بلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کون ہیں جنہیں بزم سے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ یہی نقطہ اتحاد ہے کہ بھئی پیغمبر کی سیرت کے اوپر نظر کرو۔ اب پیغمبر نے جنہیں چاہا ان کو چاہو، جن سے پیغمبر نے محبت کی ان سے محبت کرو۔ تو محبت کیا ہے کہ کسی کے قرب کی چاہت کا دل میں پیدا ہونا محبت کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ اتنی دیر کی گفتگو یوں ہی نہیں تھی، بلکہ اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادت بھی محبت ہی ہے۔ عبادت کو آپ محبت سے الگ نہ سمجھیے، یہ نماز بھی محبت ہے، یہ روزہ بھی محبت ہے، یہ حج بھی محبت ہے۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بات رائے گا نہ جائے گی، آپ کہیں گے بھائی نماز محبت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو بحث پہ بحث ہو رہی ہے کہ نماز افضل یا محبت افضل۔ میں کہہ رہا ہوں نماز بھی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ابھی ہر آدمی میری بات سے ایگری ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نماز میں
سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت کی جاتی ہے. جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہوتے. دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سارے نمازی بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. آپ مجھے بتائیے نماز کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا نیت کرتے ہیں آپ نماز کی بھائی؟ ذہن میں ہے آپ کے یا نہیں ہے؟ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ماشاءاللہ, آپ نے کیا نیت کی فجر کی نماز کی؟ آپ نے نیت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی واجب قربتاً اللہ. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی قربتاً اللہ, یعنی یہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو بھیا قربت حاصل کرنے کی چاہت کا پیدا ہونا ہی تو محبت ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد, یہی تو محبت ہے. اسی کو تو محبت کہتے ہیں, قرب کی چاہت کا دل میں پیدا ہونا, اسی کا نام محبت ہے. تو روزے کی نیت بھی قربتاً اللہ, حج کی نیت بھی قربتاً اللہ, زکوٰۃ کی نیت قربتاً اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں ان میں نیت تو یہی ہوتی ہے نا, قربتاً اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی محبت ہی ہے یا کچھ اور؟ روزہ بھی محبت ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھتے بلکہ آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں موضوعات اور بھی ہے جو میں عرض کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں وسیلہ یہاں کا موضوع ہے تو وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ڈائریکٹ بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ جائیں گے, سمجھنا, تو ہماری بات سمجھیے. میں نے کہا صاحب وسیلے کی ضرورت نہیں. ارے کیسے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ تم کیا جانو کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کہ عبادت محبت کا نام ہے. اب ذرا سورہ آل عمران کی یہ مشہور زمانہ آیت پڑھیے. میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص سنی ہوگی اور اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے ہمارے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. یہ اتباع ثابت کرے گا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. تو بھیا جب بغیر محمد کے اللہ تمہاری عبادت و محبت قبول نہیں کرتا تو بغیر محمد کے اور ان کی آل کے کوئی جنت پہ کیسے چلا جائے گا؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو اللہ نے ذات رسول کو وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا یا نہیں بنایا؟ کہ اللہ نے رسول کی ذات کو وسیلہ بنایا. اب تو ہماری نیت کیا ہے نماز میں؟ قربتاً اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. سارے مسلمان کہہ رہے ہیں. اب ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہوگی؟ مکے پہنچ جاؤ گے تو کیا اللہ سے ملاقات ہو جائے گی؟ مدینے جاؤ گے تو کیا اللہ سے ملاقات ہو جائے گی؟ بغداد میں اللہ سے ملاقات ہو جائے گی؟ کہاں اللہ سے ملاقات ہو؟ مرکز میں اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی قربت حاصل کر لینا. تو کیا اللہ کہیں آ کے قیام کرتا ہے؟ کچھ دن کعبے میں آ کے رہتا ہے, کچھ دن مدینے میں آ کے رہتا ہے, کچھ دن کہیں اور جا کے رہتا ہے, کبھی کبھی ہمارے شہر کے مراکز میں آ جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو پھر اللہ کی قربت حاصل کیسے ہوگی؟ کیسے اللہ کی قربت حاصل کی جائے گی جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے؟
تو پھر اللہ کی قربت حاصل کیسے ہوگی؟ تو آپ پہلے یہ سوچئے کہ آپ کو ایک دوسرے کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہاں اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے قریب بیٹھے، ہم ان کے قریب بیٹھے، ہم ان کے قریب بیٹھے، ہم ان کے قریب بیٹھے، تو یہ جو ایک دوسرے کی قربت حاصل ہے یہ کیسے حاصل ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جو جس کے پہلو میں بیٹھا ہے اس کو اس کی قربت حاصل ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو کسی کا پہلو مل جائے، اللہ اکبر، کسی کو کسی کا پہلو مل جائے تو اسے اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب عزیزوں بھری ہوئی مسجد ہے، انصار و مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرمائے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی نے علی کی طرف دیکھا کہ یا علی ذرا بلند ہوئیے، میرے مولا بلند ہوئے، کھڑے ہوئے، رسول نے علی کی طرف دیکھا، پھر مجمع کی طرف دیکھا تاکہ سارے لوگ مخاطب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اور پھر مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا یا علی انت جنب اللہ، سنا آپ نے؟ یا علی انت جنب اللہ، یا علی آپ ہیں اللہ کا پہلو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا علی آپ ہیں اللہ کا پہلو۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی ہیں اللہ کا پہلو، علی ہیں جنب اللہ۔ تو اگر علی مل گئے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اگر علی مل گئے، اگر علی مل گئے تو اللہ کی قربت حاصل ہو گئی، اور اگر علی ہی نہ ملے تو اللہ کی قربت حاصل نہ ہوئی۔ بس عزیزوں فیصلہ ہو گیا کہ ساری عبادتوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ علی کی قربت حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی کی قربت حاصل ہو جائے، ولایت علی ابن ابی طالب کا ادراک ہو جائے، ورنہ اگر نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے علی ہی سمجھ میں نہ آئے، ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد۔ علی یہ میں جو فضول کی بحثیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی فقط مجلس میں آنے سے اہل بیت کی قربت حاصل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا صاحب مجلس میں آئیں گے تو اہل بیت کی قربت حاصل ہوگی۔ بے شک مجلس میں آنے سے بھی اہل بیت ہی کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور مقصد نماز بھی اہل بیت ہی کی قربت حاصل کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھ کے اہل بیت حاصل نہ ہوئے یا اہل بیت کی قربت حاصل نہ ہوئی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، کہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہیں یہ سب نمازی؟ میں نے کہا صاحب ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جملے کو تھوڑا سا الٹ دیا جائے۔ ارے بھیا مقصد نماز ہے علی کی قربت، مقصد نماز ہے ادراک ولایت علی ابن ابی طالب۔ سنیے قبلہ جملہ عرض کر رہا ہوں تو یہ نہ کہو کہ ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے، یہ کہو کہ ہر نمازی کو شیعہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک باواز بلا صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ورنہ کیا فائدہ؟ سمجھ رہا؟ ورنہ کیا فائدہ؟ تو بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آل محمد کی ولایت کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب نماز اور مجلس و نماز و عزاداری، ارے بھیا تم کیا جانو عزاداری کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ نماز کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ذرا آئمہ کی سیرت پر نظر تو کیجئے، آئمہ کی سیرت پر نظر تو کیجئے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں صاحب فرش اعضاء پہ آئیے تو نماز یاد رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں کہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔
چلو میں پانی لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ پانی ہے جو کربلا میں میرے بابا کو میرا بابا پیاسا مارا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. آج پانی بند نہیں ہوا. آج پانی بند نہیں ہوا. آج خیموں میں پانی ختم ہو گیا. پانی بپہرا تو پہلے ہی لگ چکا تھا. دریا کو تو پہلے ہی لشکر یزید نے گھیر لیا تھا. لیکن جو تھوڑا بہت پانی خیموں میں موجود تھا وہ استعمال ہو رہا تھا. ہمارے کسی بزرگ خطیب نے بڑا اچھا گوشہ پیش کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی شاید تھوڑی سی ہو اور اس کا بیٹا بھی خواہش مند ہو اور اس کو بھی ضرورت ہو تو وہ کوشش یہی کرے گا کہ بھئی اپنے بیٹے کو دے دی جائے. اب اگر ام لیلہ کے خیمے میں تھوڑا سا پانی ہوگا جو دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اور پانی آنے کی امید بھی نہیں ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ ام لیلہ علی اکبر کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں؟ اگر ام فروہ کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہوگا تو وہ خود پیتی ہوں گی یا جناب قاسم کو پلاتی ہوں گی؟ اگر ام رباب کے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا تو خود پیتی ہوں گی یا 6 مہینے کے علی اصغر کو پلاتی ہوں گی؟ تو 7ویں تاریخ تو وہ تاریخ ہے جس دن سے علی اکبر پیاسے ہیں، جس دن سے قاسم پیاسے ہیں، جس دن سے اون و محمد پیاسے ہیں، جس دن سے 6 مہینے کے علی اصغر پیاسے ہیں، جس دن سے کمسن سکینہ پیاسی ہیں. لیکن یہ زینب نہ معلوم کب سے پیاسی. اللہ اکبر. یہ ام کلثوم خدا جانے کب سے پیاسی ہے. یہ ام فروہ نہ جانے کب سے پیاسی ہے. ایک جملہ اور کہوں، یہ ہمارے آقا عباس نے معلوم کب سے پیاسی. لیکن کم سے کم سب اپنی پیاس کا اظہار تو کر سکتے ہیں، کہہ تو سکتے ہیں. لیکن ہمارے آقا حسین کس سے کہیں کہ میں پیاسا ہوں؟ عزیزوں، سب کی پیاس کا تو کسی نہ کسی موقع پر اظہار ہو گیا، لیکن حسین کی پیاس کا تو اظہار ہی نہ ہوا. پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کب سے پیاسے تھے، حسین کی پیاس کس منزل کے اوپر تھی. عزیزوں، اس بات کا خیال شاید شہزادے علی اکبر کو تھا، اسی لیے جنگ کرتے کرتے واپس پلٹ کے آئے. بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان کو دکھا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے. کہا بیٹا علی اکبر میرے دہن میں زبان دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی اور یہ کہہ کے باہر نکال لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. یہ ہے امام حسین کی تشنگی، امام حسین کی پیاس. اسے کبھی فراموش نہ کیجیے گا. سب سے زیادہ زور اس کے اوپر دیا ہے معصومین نے. عزیزوں، روایات میں ہے کہ جب ہمارے آخری امام تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے جو پہلی تقریر کریں گے اس میں 4-5 جملے مصائب کے بیان فرمائیں گے. لیکن جب وہ کربلا کا ذکر کریں گے تو یہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں پیاسا ہے. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اپنے باپ کی پیاس پر ہوتے رہے، اپنے بابا کی تشنگی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اگر دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب کسی گوشت کو لے کے جا رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو نے اسے پانی پلا لیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا آقا ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لے. ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا
آج مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر کہتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ بس عزیزوں، یہ آج کی تاریخ کے مخصوص مصائب ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور عزیزوں، یہی تشنگی تو ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے اپنے بیٹے سے، تو امام زین العابدین سے کیا کہا تھا؟ بیٹا حسین، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزوں، آج 7ویں محرم ہے، آپ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، روتے روتے یہ عہد کیجئے کہ اب کبھی پانی نہ پئیں گے اس وقت تک جب تک حسین پر صلوات نہ پڑھیں اور قاتلان حسین پر لعنت نہ کریں۔ اس کے بغیر اب ہم کبھی پانی نہ پئیں گے، اس لیے کہ آقا حسین کی ہدایت ہے، میرے مولا کی وصیت ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کریں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزوں، آج 7ویں محرم ہے، آج حسین کی تشنگی کا ماتم ہے۔ آج خیموں میں پانی ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے ہیں، العطش 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 کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، اس العطش کی آواز میں کیا کرب ہے، اسے ہم کیا سمجھیں گے، اسے تو عباس سمجھتے ہیں۔ کیا عالم ہوتا ہوگا سب کا کہ جب کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آتی ہوگی کہ پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، اور دوسری رعایت یہ ہے کہ آج 7ویں محرم کو ہمارے یہاں 13 برس کے کم سن قاسم امام حسن کے یتیم جناب قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ بس بہت دیر میں نے مصائب پڑھ لیے، اب باقی انشاءاللہ کا باخر کے امام باڑے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزوں، شب عاشور ہے، امام حسین شہداء کی فہرست سنا رہے۔ کل کون کون مارا جائے گا، کل کس کی شہادت ہوگی، سب کے نام آ گئے۔ عباس کا نام آ گیا، اون محمد کے نام آ گئے، علی اکبر کا نام آ گیا، حسین کے انصار میں سب کے نام آ گئے۔ امام حسین فہرست شہداء سنا کے خاموش ہوئے، بلا فصل ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا چچا کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ دیکھیے عزیزوں، امام حسین کو بتانا تھا کہ ہمارے گھر کے بچے کس صبر کی منزل پر فائز، فوراً نہیں کہا کہ تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہتے ہو سکتا کوئی کہتا کہ 13 برس کا بچہ تھا، بچہ کیا جانے کہ حسین کس چیز کی فہرست سنا رہے ہیں، تو بس یہ لگا کہ میرا نام اس فہرست پہ نہیں ہے، لہذا بچے نے پوچھ لیا۔ اسی لیے امام حسین نے پوچھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب عزیزوں، جناب قاسم نے بھی جو جواب دیا، دیکھیں یہ کربلا کے فضائل ہیں، قسم خدا کی کہ جناب قاسم نے بھی یہ نہیں کہا کہ موت کا ذائقہ شیریں ہے یا تلخ ہے، اس لیے کہ اگر کہہ دیتے تلخ ہے یا شیریں ہے تو لوگ کہتے کچھ تو بتا نہیں تھا، شیریں کہہ دیا، تلخ بھی کہہ سکتے تھے، لہذا تفصیل سے جواب دیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم فلسفہ شہادت کو سمجھنے والے ہیں۔ جناب قاسم نے اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب بیٹا قاسم تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء ہے۔ جب اپنا نام سنا تو قاسم کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کا نام سنا تو ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا، بس عزیزوں یہ سوال ہی ایسا زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے، کہ چچا کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئے ہیں؟ مطلب یہ تھا
کہ میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے، کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ امام حسین نے بھی جواب دیا، بیٹا قاسم میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، 3 بال کے تیر سے علی اصغر کو شہید کیا جائے گا۔ دیکھیں حسین نے کیفیت شہادت علی اصغر تو بیان کر دی، لیکن جو قاسم نے پوچھا تھا کہ کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے، تو یہ نہیں کہا کہ اشقیاء خیموں میں، صرف علی اصغر کی خبر شہادت بیان کر دی۔ میں کہوں گا اے شہزادے، آپ اس تصور سے پریشان ہو گئے کہ اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے، ارے ذرا بعد قتل حسین آگے دیکھیے، اشقیاء خیموں میں چلے آئے، کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ رہا ہے، کوئی سکینہ کے تماچے لگا رہا ہے۔